ایاک نعبد، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں دو جملے اس مدد کے ضمن میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ مدد دراصل اگر کسی انسان سے مدد طلب کی جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کا مظہر عتم ہوتی ہے۔ مثلا حضرت سکندر ذوالقرنین کا دور تھا اور یاجوج ماجوج قوم جو تھی نا یہ آزاد تھی، تو اس وقت لوگ سارے جمع ہو کے اس کے پاس گئے۔ غور کیجئے گا، لوگ اس کے پاس جمع ہو کے گئے، کہنے لگے کہ یہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، تو کوئی ان کا سد باب کیجئے۔ اگر یہ بندوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا یا کوئی گناہ ہوتا یا کفر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جملے کو قرآن پاک کی زینت نہ بناتا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مدد کرسی تو ہو جاسی یہ کم، اے یاجوج ماجوج کیا ہو جا سن، اللہ مدد کرسی تو کم ہو جاسی، پریشان نہ ہو۔ بلکہ سکندر ذوالقرنین نے کیا کہا، اعینونی بقوہ، آپ میری مدد کریں اس کام کے کرنے میں تو میں یہ کام کر ڈالوں گا۔ گویا یہ جو حضرت سکندر ذوالقرنین لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، دراصل یہ مدد لوگوں کی اللہ ہی کے جو مدد تھی اس کا مظہر عتم ہے، یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جنگل سے جا رہا ہے، یہ صحیح اور مستند حدیث پاک ہے، جنگل سے جا رہا ہو، عموماً ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جنگل میں جاتے ہوئے، اکیلے بندہ کو گزرا جنگل سے، اور خاص کر جب گرمیوں جون جولائی کا مہینہ ہو نا، دن کے 12 بجے ہو، تو بندہ جنگل سے اکیلے گزر رہا ہو تو جو جنگلی وہ اشراط الارض جب بولتے ہیں نا تو پھر انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت آٹومیٹکلی طاری ہو جاتی ہے، چونکہ ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں ہمیں یہ پریکٹیکل طور پر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ یہ آواز دے۔ اس حدیث سے دو چیزیں مستنبط ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زور سے وہ بندہ آواز دے، اعینونی یا عباد اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم جنگل میں سے اکیلے گزر رہے ہو تو یہ کہو اعینونی یا اللہ، اے اللہ میری مدد کر، بلکہ بلند آواز سے کہے، حضور نے فرمایا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کوئی مدد کون کرنے کے لیے وہاں پہنچے گا اس کی، لیکن اس طرح یہ کہنے سے اس کے دل میں ایک تسلی ہوگی۔ ایک تو یہ ظاہر ہوا کہ بندوں سے مدد مانگنا یہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ دوسری یہ چیز ثابت ہوئی کہ جب بندہ کوئی سامنے ہے ہی نہیں ہے، کوئی انسان سامنے نہیں ہے، پھر بھی پکارنے والا یہ کہہ رہا ہے اعینونی یا عباد اللہ۔ اب ایک تو ہے نا غیب، اتنا ہمیں پتا ہو کہ اس پاری کے پیچھے بندے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ یا عباد اللہ، تو ہے نا، اگرچہ ہم سے غائب ہے لیکن ہے تو وہاں موجود ہے نا، یہ ہمیں ایک یقین ہے، کانفیڈنس ہے کہ بندے یہاں اس پہاڑی کی دوسری سائڈ میں موجود ہیں، ہم ان کو آواز دے رہے ہیں۔ اب یہاں تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ یعنی یہ یاد کہنا دور و نزدیک سے کوئی شرک بدعت نہیں ہے، یہ عام لوگ ویسے ہی لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کی وجہ سے یہ جو ایک بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے یہ ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب تم دعا کرو تو یہ ایسے کرو، یا اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ آپ یہ جملے کہنے کے بعد کیا کہے، آپ اس سے مانگے کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ
میں نے تیری اتنی تعریفیں بیان کی ہیں، اب ان تعریفوں کے بعد میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک چیز کا، وہ میرا سوال یہ ہے مجھے سیدھی راہ دکھا دے، مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہے، نماز سیدھی راہ نہیں ہے کہ بندہ سیدھی راہ پہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، یہ عجیب بات ہے۔ نماز سے بھی کوئی سیدھا راستہ ہے؟ بندہ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو، اور ایک مرتبہ بھائی ترائی کبھی ہو گیا پتہ لگی یا ساکے بھائی ہے 750 مرتبہ اللہ نے فرمایا نماز کے بارے میں، تو نماز تو پڑھنی چاہیے نا، نماز کے بغیر تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، اور جہنم میں انسان کے جانے کا سبب نماز ہی بنے گی نا، اگر نماز بندہ نہ پڑھے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز بندہ پڑھ رہا ہے، اس سے سیدھی راہ کوئی ہے؟ اس کے باوجود بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ مطلب اس کا یہ ہے یا اللہ اے جڑی راہ تے میں کھڑا نا اس راہ تے مینوں قائم رکھی، میری حفاظت فرمائی، میں تیری تعریفاں اس واسطے کر رہا کہ یا اللہ جس سیدھی راہ تے مینوں تو چلایا نا اس راہ تے مینوں قائم رکھی، ادھر ادھر نہ جان دی۔ اللہ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی معرفت والا علم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔